کرام میں اور ہم گناہگاروں میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو. پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے. جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا. فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے. رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی. گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے. آج تو ڈر خوف بالکل ختم. کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر. فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا. فرمایا بما کسبت ایدی الناس. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو. کیوں؟ ولا یظلم ربک احدا. رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا. رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا. اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے. آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے. والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے. اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا. نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی. جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں. جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا. سارا دن ساری رات بک 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 بک. نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں.
اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا, اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا, اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا. مائی گھبراتی کیوں ہے, وہ اس پہ قادر ہے. وفارت النور, تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے. فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون. فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو, گناہ کر کے فخر کرتے ہو, کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے, میں نے کتنی چوری کر لی, میں نے کتنے زنا کر لیے, میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی, لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا. فرمایا کمینے اور ظالم, کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے, مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا. فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہو گے, دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی. وہی حال بنا ہوا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا, لوگوں جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا, دل میں حرام ہوگا, نیت میں حرام ہوگا, عمل میں حرام ہوگا, کپڑا حرام کا ہوگا, پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک, یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے. فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب, لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں, کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا, چیخ چیخ کر مر جائیں گے, اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا. کتنے میلے, کتنے ٹھیلے, کتنے شرک, کتنے بدعت, کتنی چوری, کتنے ڈاکے, کتنے گناہ, کتنے قتل, کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں, یہ طوفان آتے ہیں, یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی, جب بدکاری کی کثرت ہوگی, جب بدماشی کی کثرت ہوگی, اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے, آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے, آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری, دعا نہیں مانگی, کوئی اور حرکت نہیں کی, کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے, پیغمبر کے سسر نے, فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی. فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو, اے دوڑنے والی آگ, جلانے والی بھاؤ, اڑانے والی آگ, یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے, صرف بجھ نہیں گئی, بسم نہیں گئی, واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے, ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. قیامت
قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا. جس نے نبی کے یاروں کا، نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، اشتام کر دیتا ہوں، کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا. ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہے، کتنی پاک سرزمین ہے، امام الانبیاء کا شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، نبی کے 10,000 جرنیلوں کا شہر ہے، اہل بیت کا شہر ہے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ کا شہر ہے، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا کا شہر ہے، حسنین کریمین کا مسکن ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، صحابیات اور صحابہ کرام کا ٹھکانہ ہے، اما عائشہ صدیقہ کا ٹھکانہ، سیدہ ام سلمہ کا ٹھکانہ، ام حبیبہ کا گھرانہ ہے، سیدہ صفیہ کا گھرانہ ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مدینے میں زلزلہ آیا، فاروق نے دعا نہیں مانگی، فاروق نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اپنا کوڑا اٹھا کر زمین پہ مارا، فرمایا اسکن، ٹھہر جا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر نمازیں بڑی پڑھی ہیں، میں نے سجدے بڑے کیے ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت تجھ پہ بڑی کی ہے، نظام سلطنت اسلام کے مطابق میں نے چلایا ہے. فاروق کہتا ہے زمین کو تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ میں نے تجھ پہ انصاف اور عدل کیا ہے. جب ہماری عدالتوں میں بے انصافی ہوگی، عدالت جب بے انصافی کرتی ہے، خدا کا قہر جوش میں آتا ہے کہ نام انصاف کا اور ہے سراسر بے انصافی. پنچایتوں میں، میٹنگوں میں، محلوں میں کونسلر اکٹھے ہوں گے، وہاں ہمیشہ غلط فیصلہ کرنا ہے، منہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور اس کو گناہ نہیں مانتے. جس کی حمایت کی ہو نا، پھر اس کو علیحدہ مل کر کہتے ہیں دیکھا پھر سالے ہاتھ ویکھے جے، دیکھے ساڈے ہاتھ لگا نا، اسی کر دیتا پرلے پار، ساڈے نال روی، سارے کر دے ووٹ ہن ساڈے. بے ایمانی کرنی، پھر فخر کرنا، پھر تکبر کرنا. فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ آ کر کے نہ چل، میری زمین کو تو چیر نہیں سکتا، میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا. اب تو بالکل خدا کا خوف ختم ہو گیا. ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسی پریشانی پہنچاتے ہیں. عادت نہیں میری ساتھ جو قوم کرتی ہے یا ملک کرتا ہے یا لوگ کرتے ہیں یا برادری کرتی ہے، عادت نہیں کبھی کہنے کی، اپنے رب سے کہتا ہوں. لیکن اس ہفتے میں جو میری ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے اس کا اتنا دکھ پہنچا کہ ساری زندگی میں دکھ نہیں پہنچا. کراچی کے کچھ بدماشوں نے، کراچی کے کچھ گنڈوں نے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ گنڈے داڑیوں والے ہیں، انہوں نے وہاں کے اخباروں میں خبر دی قاری حنیف نشتر کالج میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا، 2 بیویاں چھوڑ گیا، اتنے بچے اتنی بچیاں چھوڑ گیا. میرے گھر پہ رشتہ داروں کی بھرمار، میری سگی ہمشیرہ شہزاد پور سندھ میں ہے، ہفتہ ہو گیا دل کے اٹیک کی وجہ سے بالکل بیمار ہے. بے فائدہ گناہ. میں دعا کرتا کرتا تھک گیا، یا اللہ کراچی میں کیا عذاب آیا. اب تسلی ہو رہی نا کہ کراچی والے بدماش ہو گئے. اور میری کوئی جاگیر ہے جو کراچی کے گنڈوں کو ملے گی؟ میرا کوئی بنگلہ ہے، میں کوئی وزیر ہوں جو میری وزارت ان کو ملے گی؟ خام خواہ پریشان کرنا. 2-4 چھوکرے اکٹھے ہوئے اور بدماش کر کے لاکھوں آدمیوں کو پریشان کر دیا. سینکڑوں ٹیلی فون پہ ٹیلی فون ہے، مہمان پہ مہمان ہے، آمد پہ آمد ہے. کیا ہوا ادھر سے پتہ، آج بھی آپ کے اس جمعے میں سکھر سے بھی کراچی سے بھی کئی آدمی آئے ہوئے ہیں. اب اگر میں کچھ کہوں گا نا، کیونکہ تم بھی غوث عبداللوں سے کم تو نہیں، یہاں سے نکلتے ہوئے کہو گے چنگا نہیں کیتا، نبی نے بددعانی کی تھی، بددعانی کرنی چاہیے. تم ایمانداری سے کہو جس نے میری اولاد کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اتنی تکلیف دی، میں ان کے لیے دعا کروں؟ میں تو دعا کرتا ہوں جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہیں، یا اللہ پیاس کی موت آئے، کلمہ نصیب نہ ہو.
جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہے، الہی ایسی طریقے سے موت آئے، پیاس کی حالت میں موت آئے، کلمہ نصیب نہ ہو، برباد ہو کر کے مرے۔ میں نے چوری کیا کسی کی، میں نے ڈاکہ مارا، میں تو سیاسی پارٹی کا میں نہیں، پیپل پارٹی کا میں نہیں، مسلم لیگ کا میں نہیں، پی ڈی پی کا میں نہیں، ایم آر ڈی کا میں نہیں، اور میں تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، میرے ساتھ ان لوگوں کا کیا جھگڑا ہے؟ کتنی شرارت پہ شرارت ملک میں، اچھے والے مولوی پھیلا رہے ہیں، مولوی مسلح بے ایمان ہو گیا۔ تمہیں کس نے تربیت دی ہے؟ تم کو کس نے سکھایا ہے کہ تم لوگوں کو یوں پریشان کرو، یوں کرو اور اپنا فائدہ اٹھاؤ؟ کسی پر زیادتی نہ کرو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعضی زیادتی ایسی ہوتی ہے جب اگلے کا دل ڈوبتا ہے، عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کیس کرو، میں کیس کر کے کیا کروں؟ میں نے تو اللہ کی عدالت میں کیس کر دیا، اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری قوم کو، پوری امت کو، پورے ملک کو طوفان، بارش اور یہ پانی کا جو سیلاب عذاب آیا ہوا ہے، اللہ اپنا کرم فرمائے تو بچ سکتے ہیں، ورنہ گورنمنٹ کے بس کا نہیں، انتظامیہ کے بس کا نہیں، کسی حکومت کے بس کا نہیں۔ بنگلہ دیش سارا تقریباً اس سال بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے وہاں مسلمان کتنے پریشان ہیں، کروڑوں آدمی بے گھر ہو گیا۔ اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے، ہمارے پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کے حالات کو بہتر سے بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حرکت کرنے والے کراچی کے آدمی کا نام میں لینا بھول گیا تاکہ کراچی تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے، سب سے بڑا وہاں کا ایک بدماش ہے عبدالغفور میمن، یہ سب سے بڑا وہاں کا بدماش ہے، تخریب کار ہے، روس سے پیسے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے، دو جہان میں تباہ و ذلیل و خوار کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سارے ملک پہ کرم فرما مولا، ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں، اپنی کریمی فرما۔ یا اللہ بچوں کو، مرد عورتوں کو سب کی حفاظت فرما مولا کریم، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی مشکلوں کو آسان فرما، تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا۔ یا اللہ جو بلا کسی وجہ کے میری مدرسے کی، مسجد کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کو یا تو ہدایت عطا فرما، نہیں ان کو برباد کر دے، اور جو ہمارے ادارے کی، مسجد کی میرے خدمت گزار ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دو جہان میں کروڑوں گنا خیر و برکتوں سے مالا مال فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ حافظ اسلم دوست تھا میرا گجرا والے کا، اس کی ساس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ حافظ عبدالستار صاحب قاری امیر الدین مرحوم کے شاگرد ہیں، میرے ساتھی ہیں، اسپتال نشتر میں بیمار ہے، اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔